السلام علیکم۔ آپ کی 3 عادات عزت ختم کر دیتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں، سوسائٹی میں، فیملی میں، اپنے فرینڈ سرکل میں آپ کی رسپیکٹ کی جائے، آپ کو عزت دی جائے، تو ان 3 غلطیوں سے آج آپ نے توبہ کر لینی ہے۔ یہ 3 مسٹیک آپ نے نہیں کرنی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انسان یہ چاہتا ہے کہ یہ غلطیاں کرتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ مسٹیک کریں گے تو ہمیں زیادہ عزت دی جائے گی، ہمیں زیادہ سنا جائے گا، ہماری بات کو زیادہ ویلیو دی جائے گی، لیکن ویری انفارچونیٹ کہ اس کے اپوزٹ ہوتا ہے، رائٹ؟ سب سے پہلی مسٹیک ہے بلا وجہ زیادہ بولنا۔ ایک حضرت واصف علی واصف صاحب کی بڑی خوبصورت کوٹیشن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زیادہ بولنے والا انسان مجبور ہوتا ہے کہ وہ سچ اور جھوٹ کو ملا کر بولے۔ اب جب ہم بہت زیادہ بولتے رہتے ہیں اور دوسرے بندے کو بولنے کا موقع نہیں دیتے، دوسرے کی بات نہیں سنتے اور خود ہی اپنی ساری باتیں سناتے چلے جاتے ہیں، تو پھر زیادہ بولنے میں ہم اپنے اندر اپنی ذات کی بہت ساری ویکنیسز لوگوں کو پتہ چل جاتی ہیں، جس کی وجہ سے پھر بعد میں لوگ آپ کی اسی بات کا مذاق بنا کر آپ کو تنگ کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ نے ضرورت کے مطابق بولنا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب کسی محفل میں آپ بیٹھے ہوں اور آپ کو بولنا پڑے اور آپ کسی کو کوئی جواب دینا چاہتے ہیں تو پہلے آپ سوچیں، پہلے تولیں پھر بولیں کہ کیا یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ اس وقت صحیح موقع ہے یہ بات چیت کرنے کا؟ کیا مجھے اس جگہ پر اس آدمی کو رسپانس کرنا چاہیے؟ کیا مجھے اس جگہ پر اس شخص کو جواب دینا چاہیے؟ تو پہلے آپ اچھی طرح سے سوچ سمجھ کر کسی کو جواب دیں۔ اور کتنا بولنا ہے، زیادہ بول جائیں گے تو پھر مسئلہ بن جائے گا، کچھ نہیں بولیں گے تو پھر مسئلہ بنے گا۔ تو کتنا بولنا ہے، کس وقت بولنا ہے، اس چیز کو آپ نے لازمی سمجھنا سیکھنا ہے۔ اور کوشش کریں کہ آپ دوسرے لوگوں کو زیادہ سنیں، چاہے کوئی آپ سے چھوٹا ہے، آپ سے بڑا ہے، کسی بھی فیلڈ، کسی بھی پروفیشن سے کوئی آدمی تعلق رکھتا ہے نا، آپ لوگوں کو سننا شروع کر دیں۔ مسئلہ یہ ہے جناب کہ ہر آدمی کے پاس اپنے پاس اس کو سنانے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اپنی لائف کی جرنی، اپنی سکسیس سٹوریز، اپنی تکلیفیں، اپنے غم، ہر بندہ سنانا چاہتا ہے، ہر بندہ بولنا چاہتا ہے، لیکن کوئی سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ بقول اشفاق احمد صاحب کے، وہ فرماتے تھے کہ پاکستان میں ہر انسان کو کندھا چاہیے جس کے اوپر وہ اپنا سر رکھ کر روئے اور زندگی میں آگے گرو کر جائے۔ ہمیں سننے والا کوئی نہیں ملتا۔ تو اگر آپ لوگوں کو سننا شروع کر دیں تحمل سے، بغیر کسی ججمنٹ کے، بغیر لوگوں کو جج کیے ہوئے ان کی بات کو کمپلیٹ سنیں اور زیادہ ان کو بولنے دیں۔ یہ سائیکالوجی کا ایک رول بھی ہے کہ آپ 70% دوسرے بندے کو بولنے دیں اور 30% آپ خود بولیں۔ جتنا زیادہ لوگوں کو آپ سنیں گے نا، اتنی زیادہ لوگ آپ کی عزت کریں گے۔ لیکن اگر آپ بغیر ضرورت کے بلا وجہ خود ہی زیادہ بولتے رہیں گے تو کوئی آپ کی رسپیکٹ نہیں کرے گا۔ دوسری چیز آ جاتی ہے نارسسسٹک بیہیویئر۔ اب ایک نارسسسٹک پرسنالٹی بھی ہوتی ہے، ڈس آرڈر بھی ہوتا ہے۔ کئی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جو کہ بہت زیادہ ایگوئسٹک ہوں گے، وہ اپنی ہی عقل کو عقل کل سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے بول دیا ہے، جو ہم نے یہ زندگی کا فیصلہ کر دیا ہے، بس یہی ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اپنے سے زیادہ سمجھدار، اپنے سے زیادہ خوبصورت، اپنے سے زیادہ انٹیلیجنٹ وہ کسی کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جو کچھ بھی کسی محفل میں بات چیت کر رہے ہو نا، تو وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی میں نے ایسے کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا تو یہ کام ہو گیا، میں نے یہ کام کیا تو یہ، مطلب ہر جگہ میں۔ اب جب یہ حد سے زیادہ آپ میں کرتے ہیں نا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے آپ اپنی ذات کو بڑھاتے ہیں۔ وہ ایک بڑی خوبصورت کوٹیشن بھی ہے کہ اپنی ذات سے اپنی تعریف کرنا کم ظرف انسان کی نشانی ہے۔ آپ اگر اچھے ہیں، آپ اگر قابل ہیں، آپ کے پاس نالج ہے اور لوگوں کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے، تو لوگ آپ کی پیٹھ کے پیچھے تعریف کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ کیا تعریف ہوئی کہ آپ اپنی زبان سے اپنے میاں مٹھو بننے والی بات ہے کہ اپنی تعریفیں آپ نے خود کرنا شروع کر دیں۔ جب بھی آپ اپنی تعریفیں بہت زیادہ کریں گے، اپنی ذات کو خود بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، ہمیشہ
آپ کی گفتگو میں میں شامل ہوگی کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ اچیو کیا، تو اس سے لوگ آپ کی عزت نہیں کرتے۔ اگر اسی طرح اگر کوئی آپ کا لائف پارٹنر ہے تو آپ نے زندگی میں کوئی چیز اچیو کی ہے، کوئی آپ کی پروموشن ہوئی ہے، آپ نے لائف میں آگے کوئی گرو کیا ہے، کوئی ڈریم آپ نے پورا کیا ہے، تو اس میں آپ میں کی بجائے ہم کو شامل کریں کہ جی ہم نے یہاں سے اپنا جرنی سٹارٹ کیا تھا اور یہاں پر ہم پہنچ گئے، ہم کو شامل کریں کہ جس میں آپ کی فیملی، آپ کے پارٹنر، سب لوگ شامل ہوں اس میں، ٹھیک ہے؟ آپ اکیلے نے گرو نہیں کیا۔ اور ظاہری سی بات ہے کہ جو آدمی کسی جگہ گرو کر رہا ہوتا ہے تو اس کو بیک اپ پہ بہت سارے لوگوں کی سپورٹ ہوتی ہے، اس کی فیملی ممبر کی، اس کے پیرنٹس کی، اس کے پارٹنر کی، جو کہ بہت سارے لوگ آپ کو زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے پش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کسی نے آپ کی ہیلپ نہیں بھی کی، پھر بھی یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ آپ اپنی ذات کو نفی کر دیں اور سب کو آپ ساتھ شامل کر لیں، یہ اس سے آپ کی عزت بڑھے گی، آپ کے اعلیٰ ظرف ہونے کی نشانی ہے، ٹھیک ہے؟ اچیو تو وہی تھا نا جو آپ نے اچیو کر لیا ہے۔ کسی کو ساتھ ملائیں گے تو ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو جائے گی، وہ الٹا پھر اور آپ کا ساتھ دینا شروع کر دیں گے، الٹا اور زیادہ آپ کی تعریف کریں گے۔ لیکن جب آپ صرف اور صرف اپنی ذات کو شامل کر لیں گے کہ جی صرف میں ہی ہوں، تو پھر کوئی آپ سے محبت نہیں کرے گا، پھر کوئی آپ کو عزت نہیں دے گا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کسی کمپنی کے باس ہیں، کوئی نیچے آپ کے امپلائیز ہیں جن کی مجبوری ہے کہ آپ کی کمپنی میں، آپ کے آفس میں کام کرنا، تو وہ آپ کی چاپلوسی کرتے رہیں کہ جی ویری گڈ سر آپ نے کمال کر دیا، وہ آپ کی تعریف کرتے رہیں، ادروائز دل سے پھر کوئی بھی انسان آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ تیسری چیز آ جاتی ہے کہ ہمدردی کا نہ ہونا، احساس کا نہ ہونا۔ یاد رکھیے گا، رشتے ہمیشہ احساس کے ہوتے ہیں، خون کے نہیں ہوتے۔ اور جب کسی انسان کے اندر احساس ختم ہو جائے کہ وہ دوسروں کے درد کو، دوسروں کی تکلیف کو محسوس نہ کر سکے، دوسروں کی خوشی کو فیل نہ کر سکے، اگر ایک انسان پین میں ہے، اس کی پین کو وہ فیل نہیں کر سکتا بندہ، تو پھر اب میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں۔ آپ کا کوئی قریبی بڈی ہے، آپ کا کوئی پرانا دوست ہے، اور اللہ نہ کرے اس کی زندگی میں کوئی مشکل وقت آ گیا ہے، اس کی فیملی ممبر میں سے، اس کے کولیگ میں سے کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور وہ رو رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، وہ درد میں ہے، وہ تکلیف میں ہے، اور آپ اس کے پاس کھڑے ہو جائیں اور آپ دانت نکال رہے ہوں، آپ بڑے خوش ہوں، تو کیا یہ آپ کا مسکرانا، اس سے آپ اس کے دل میں اتریں گے یا دل سے اتریں گے؟ ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو دکھ نہیں بھی ہو رہا، پہلی بات تو آپ کو اس کے دکھ میں، اس کے غم میں شریک ہونا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ یار میں تو بڑا سخت دل ہوں، مجھے تو رونا نہیں آتا، تو کم از کم آپ ویسی شکل تو بنا لیں کہ آپ کا دوست، آپ کا بڈی دیکھے تو اس کو یہ لگے کہ میرے دوست کو بھی بہت دکھ ہوا ہے، میرے دوست کو بھی بہت زیادہ افسوس ہوا ہے، تو یہ ہمدردی جتا رہا ہے، یہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے، تو اس سے آپ اس کے دل میں اتریں گے، وہ آپ کی عزت کرے گا، وہ آپ کی رسپیکٹ کرے گا۔ لیکن جب آپ کسی کا احساس نہیں کرتے، کسی کی ایموشن کو، کسی کی فیلنگ کو آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، تو آپ لوگوں کے دل سے اتر جاتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ پہلے بھی میری اس ٹاپک پر کافی ویڈیوز موجود ہیں، اور اس ویڈیو کا رسپانس دے کر دوبارہ بھی اس ٹاپک پر انشاءاللہ ہم بات چیت کرتے رہیں گے۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے، کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔